بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله رحمة واسعة أنه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا النضر بن شميل قال أنبانا حماد بن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. ان احادیث مبارکہ پر باب کا عنوان ہے ان خصلتوں کا بیان جن سے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس، تازگی محسوس ہوتی ہے۔ پہلی روایت کا ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ تین باتیں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا: نمبر ایک، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں ان دونوں کے علاوہ سے۔ نمبر دو، جب وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ نمبر تین، کفر میں واپس جانا اسے اتنا ہی برا لگے جیسے آگ میں کودنا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن کا ایمان درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے اور ایمان اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کا ایک ایمانی مزاج بن جاتا ہے، اور اس منزل پر اس کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ان کے علاوہ کی طرف رخ ہی نہیں کرتا، ان کے علاوہ کی طرف وہ کبھی رخ ہی نہیں کرتا۔ حدیث میں جو حلاوت الایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ایمانی حلاوت، مٹھاس اور چاشنی سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے حلاوت کے معنی اطاعت کی لذت، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مشقت اٹھانا، یہ بیان کیا ہے۔ فقہا حلاوت سے روحانی مٹھاس مراد لیتے ہیں، روحانی مٹھاس مراد لیتے ہیں۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر ایمان والے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا کرتے اور طرح طرح کی جسمانی تکلیف ان کو دی جاتی، لیکن وہ احد کی رٹ لگائے رہتے، گویا جسمانی تکلیف کو احد کی مٹھاس سے ملایا کرتے تھے۔ جس طرح میٹھی چیز کو ملا کر دوا کی کرواہٹ دور کی جاتی ہے، اسی طرح جسمانی تکلیف وہ احد کی حلاوت سے کم کر دیا کرتی تھی۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تہجد کے پابند شخص کو تہجد میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ لہو و لعب میں مشغول رہنے والوں سے بھی زیادہ۔
اس لیے کہ وہ تو خباثت میں اور لہو و لعب میں، بری چیزوں میں مشغول ہے، اس کی کیا لذت؟ تو بظاہر تھوڑا سا دھوکہ ہے طبیعت کا، اور اصل لذت تو یہ ہے، اصل لذت تو یہ ہے۔ حدیث میں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ احب الیہ مما سوا، ہما کی ضمیر کا مرجع اللہ اور اللہ کے رسول، تو دونوں کو ایک ہی ضمیر میں جمع کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک خطیب نے وَمَن يَعْصِهِمَا، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ہی ضمیر میں جمع کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا تھا بئس الخطیب انت، تم برے خطیب ہو، کہہ کر ناگواری ظاہر فرمائے تھے۔ تو پھر یہاں کیسے جمع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ہی ضمیر میں جمع فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ بئس الخطیب انت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناگواری ظاہر فرمائی کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ہی ضمیر میں جمع کیا تھا، ایک ہی ضمیر میں جمع کیا تھا، وہ موقع خطبے کا موقع تھا۔ خطبے میں تفصیل اور وضاحت مطلوب ہوتی ہے، اختصار اور اجمال کبھی کبھی معنی کے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں یہاں اجمال سے نہیں بلکہ تفصیل سے کام لینا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ حدیث مذکور میں، موجودہ حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کو محبت کے سیاق و سماق میں ایک ہی جگہ جمع کیا گیا ہے، ایک ضمیر میں، اس لیے کہ کسی ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی محبت نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی، دونوں کی محبت کا ہونا لازمی ہے۔ اور خطبے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا تھا اس خطیب سے جس نے معصیت کے معاملے میں دونوں کو جمع کر دیا تھا، اور دونوں کی معصیت ایک ساتھ ہو جائے تو نقصان کا مزید باعث بن جاتی، ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ خطیب کو تنبیہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کو ایک ضمیر میں جمع کرنے کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اس کے انداز خطبے پر تھا۔ اس نے خطبہ اس طرح دیا تھا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، یعنی اس نے ومن یعصہما پر سانس توڑ دی اور سکتے کے بعد فقد غوا کہا۔ یہ تو معنی ہی بالکل بدل جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ہدایت پر ہے، اور جو معصیت کرے نعوذ باللہ وہ بھی ایسا معنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وقف کے تحت منع فرمایا تھا کہ غلط جگہ اس نے وقف کیا، جملے کو جوڑ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ایسی چیز کرنے سے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ احترام اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ضمائر کے اعتبار سے الگ کیا جائے، ادب کے تقاضے کے تحت ایسا کیا جانا چاہیے تھا۔ جی ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کے احترام کا غلبہ ہو تو دونوں کو الگ الگ کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو ایک زمین میں جمع نہیں فرماتے، اور جب رحمت الہی کا غلبہ ہوتا تھا تو تثنیہ کے صیغے کی بھی اجازت دے دیتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو ایک ضمیر میں جمع کرنے کی اجازت دے دیتے تھے۔ حدیث میں اخیر میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی ایمان والے کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ کفر کا کلمہ بولنے سے احتیاط برتے اور اسے اپنی جان بھی دینا پڑے تو اس کا مرتبہ اس شخص سے زیادہ ہوگا جو اپنی جان کی حفاظت میں کفر کا کلمہ اپنی زبان سے کہہ دے، اگرچہ
دل سے وہ نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی جس نے زبان اور دل دونوں سے ایسا کوئی کلمہ کہنے سے جو ایمان کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، دین اسلام کے خلاف ہے، کہنے سے احتیاط برتی اور اس کی وجہ سے اس کی جان گئی، تو یقیناً اس کا مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے کہ جو ہے وہ ایمان کے وعدے پر صحیح طور پر قائم رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام احادیث مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقی چاشنی، حلاوت، شیرینی، مٹھاس اور لذت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے دین پر قائم و دائم رکھے اور ہمارے دین کو سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔